بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں آپ کا خادم ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ کیا قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا واجب اور ضروری ہے؟ یعنی ایک حصہ خود کھانا، دوسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں کو کھلانا اور تیسرا حصہ رشتہ داروں کو دینا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم نہیں کیا گیا تو آدمی کی قربانی ہی نہیں ہوگی اور وہ اس طرح بڑا گنہگار ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس گفتگو میں اسی حقیقت کو واضح کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث کی ایک روایت میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا ہے اور امام مالک سے امام شافعی نے روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور پھر امام مسلم نے، امام نسائی اور امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے اور اس روایت میں قربانی کے گوشت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت کھاؤ اور صدقہ کرو اور ذخیرہ بنا کر رکھ لو، یعنی آئندہ کے لیے اسے بچا کر رکھ لو۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کہی ہے۔ ایک خود کھانا، دوسرے صدقہ کرنا اور تیسرے ذخیرہ بنا کر رکھ لینا۔ اب شارحین حدیث اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 باتوں کا جو حکم دیا ہے، قربانی کے گوشت کو ان 3 طرح سے استعمال کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ حکم واجب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر کوئی ان 3 حصوں میں قربانی کے گوشت کو تقسیم نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شارحین حدیث نے اس کو واجب نہیں کہا ہے۔ محترم ناظرین، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی 1/3 حصہ غریبوں اور مسکینوں پر صدقہ کرنا واجب ہے، بلکہ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب وہ غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ کرے، دوسروں کو کھلائے تو 1/3 سے کم نہ ہو، 1/3 حصہ دوسروں کو کھلانا یہ مستحب ہے۔ اور یہی بات فقہائے کرام نے، خصوصاً فقہائے احناف نے بھی کہی ہے۔ چنانچہ امام محمد جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب موطا میں اس حدیث کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی قربانی کا گوشت کھائے اور صدقہ کرے اور اسے ذخیرہ بنا کر رکھے، لیکن ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، لیکن اگر اس نے 1/3 سے کم صدقہ کر بھی دیا تو اس کے لیے جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل واضح کر دیا کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا واجب نہیں ہے اور نہ ہی تقسیم 3 حصوں میں نہ کرنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا، بلکہ پسندیدہ عمل اور محبوب عمل انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جب دوسروں کو کھلایا جائے، صدقہ کیا جائے تو وہ 1/3 حصے سے کم نہ ہو، لیکن اگر وہ 1/3 حصے سے کم بھی صدقہ کرتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اپنی قربانی کا گوشت خود کھائے اور صدقہ کرے اور ذخیرہ بنا کر رکھے، لیکن مناسب یہ ہے کہ وہ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے۔
امام طحاوی نے بھی یہ کہیں نہیں کہا کہ 3 حصوں میں قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا واجب ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مناسب یہ ہے کہ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے۔ جب وہ صدقہ کرے تو اس کے لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ وہ 1/3 سے کم نہ ہو۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، جو فقہ حنفی کا ایک معتبر نام ہے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب قدوری میں بھی اسی بات کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے۔ ایسے ہی فقہ حنفی کی ایک انتہائی مستند کتاب ہدایہ، اس کے مصنف نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، کیونکہ گوشت کو 3 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک خود کھانا، دوسرے ذخیرہ بنا کر رکھ لینا، تیسرے دوسروں کو کھلانا۔ تو اس طرح سے یہ 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ یعنی صاحب ہدایہ بھی یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے تقسیم نہ کرے تو وہ ہرگز گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ مستحب یہ ہے کہ 1/3 حصہ صدقہ کرے، دوسروں کو کھلائے، اور 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے۔ محترم ناظرین، یہ ایک اہم پیغام ہے جسے دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، تاکہ لوگ جس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے اور